وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی زدنی علما۔ قرآن آسان سورہ البقرہ کی آیت نمبر 145 سے شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور آپ اگرچہ اہل کتاب کے پاس ہر قسم کی نشانی لے آئیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام دلیلیں ان کے سامنے رکھ دیں، لیکن پھر بھی یہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے اور نہ آپ ان کے قبلے کو ماننے والے ہیں، یعنی آپ بھی ان کے قبلے کی پیروی کریں گے، اور نہ یہ آپس میں ایک دوسرے کے قبلے کو ماننے والے ہیں۔ اگر آپ باوجود اس کے کہ آپ کے پاس علم آ چکا، اللہ کی طرف سے ہدایت آ چکی، ان کی خواہشوں کے پیچھے لگ جائیں گے تو بالیقین آپ بھی اللہ اکبر معاذ اللہ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ اصل میں آپ کے توسط سے پوری امت کو یہ بات بتانی مقصود ہوتی ہے کہ تم میں سے کوئی بھی ہے مومنو، اگر تم ان کے قبلے کی پیروی کرو گے تو تمہارا شمار ظالموں میں ہوگا۔ اب اس کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں ورڈ بائی ورڈ۔ وَلَئِنْ آتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، الاتیان کا معنی ہے کسی چیز کا پاسولت آنا، کسی چیز کا مل جانا، کسی چیز کا لے آنا، یہ سارا کچھ اس میں آتا ہے۔ اس سے 549 کلمات آتے ہیں۔ اوتوا الکتاب بکل آیتن، اگلا جو ہے ہمارا بکل آیتن، آیتن کا مادہ جو ہے الف یا، اور یہ قرآن کریم میں اس مادے سے 382 کلمات آئے ہیں۔ الآیاتو اس کے معنی ہے علامت، کس چیز کی علامت؟ ظاہر ہونا، اللہ کی نشانیاں، یہ سارے اس میں واضح ہے، واضح علامت۔ اللہ کی آیات کا معنی ہے اللہ کی نشانیاں جو کہ پوری کائنات میں، یعنی کونی نشانیاں جو پوری کائنات میں پھیلی ہوئی ہیں، اور اسی طرح قرآنی جو تقریباً لگ بھگ 6,500 کے قریب آیات ہیں، سب اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اوتوا الکتاب بکل آیت ما تبعوا قبلتک، تو پھر بھی یہ آپ کے قبلے کی اتباع نہیں کریں گے۔ تبعوا کا مادہ جو ہے تا با عین ہے، اور یہ اس مادے سے 172 کلمات قرآن کریم میں آئے ہیں۔ وَاتَّبَعُوهُ کے معنی ہے کسی کے نقش قدم پر چلنا، اطاعت و فرمانبرداری، یعنی پیچھے پیچھے چلنا۔ قبلہ کی بھی بات ہو چکی کیونکہ بار بار اس کا ذکر آئے گا، صرف یاد آنے کے لیے قاف با اور لام اس کا مادہ ہے۔ 294 کلمات آئے ہیں۔ قبلہ تو اصل میں بالمقابل آدمی کے لیے بولا جاتا ہے، جیسے کوئی آئے تو اس کو کہتے ہیں قبلہ کیا حال ہے، تو اسی طرح جلسۃ عقیدۃ جو ہے عرف میں اس جہت کو کہتے ہیں جس کی طرف ہم اصل میں منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اس کو قبلہ کہتے ہیں۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور اگر آپ نے پیروی کی أَهْوَاءَهُمْ، ان کی خواہشوں کی، ہوا، اللہ اکبر۔ أَهْوَاءَهُمْ مدحا واو اور یا ہے، 38 کلمات آئے ہیں۔ الہوا کے معنی خواہشات نفسانی کی طرف مائل ہونا، کیونکہ خواہشات انسانی انسان کو اس کے شرف و منزلت سے نیچے گرا دیتی ہیں۔ ہوا کا لفظ اصل میں اوپر سے نیچے گرنے کے لیے آتا ہے، جو لغوی معنی ہے اس کی، اللہ اکبر۔ اب صرف اس آیت کو ترجمہ کر لیتے ہیں تاکہ ایک ایک لفظ بار بار آ رہا ہے۔ کوشش کریں کہ آپ خود بعد میں جب پڑھیں تو آپ کو خود اپنے آنکھوں سے، اپنے دل سے اور دماغ سے ترجمہ کریں۔ یقین کریں قرآن آسان ہے، اصل بات تو یقین کی ہے۔ وَلَئِن، اور اگر جن کو کتاب دی گئی تھی آپ ان کے پاس لے آئیں، بکلی ہر قسم کی، کل جو ہے لفظ بولا جاتا ہے، آیتن نشانی، ما تبعوا قبلتک، تب بھی یہ آپ کے قبلے کی اتباع نہیں کریں گے۔ وما انت بتابع قبلتہم، اور نہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہرگز کبھی بھی ان کے قبلے کی اتباع آپ کریں گے۔ وما بعضهم بتابع قبلۃ بعض، اور ان میں سے بعض کے قبلے کی خود ہی نہیں کرتے، اتباع نہیں کرتے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور اگر آپ نے پیروی کی ان کی خواہشات کی، من بعد ما جاءک من العلم، اس کے بعد کہ علم آپ کے پاس آ چکا، اللہ کی طرف سے آیت اتر چکی، اللہ کی طرف سے حکم آ چکا، انک اذا لمن الظالمین، تو معاذ اللہ آپ کا شمار بھی ظالموں میں سے ہو جائے گا، یا امت میں سے جو بھی کرے گا وہ اس کو اپنے اوپر رکھ کر پڑھ لے، اللہ اکبر۔ میں نے جیسے پہلے بھی پچھلے پروگرام میں بھی کہا تھا کہ یہ ایک دوسرے کی بھی قبلے کی پیروی نہیں کرتے تھے، اور وہاں کہا گیا تھا کہ یہ حق ہے کیونکہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا کہ نبی آخر الزمان جو ہیں وہ اسی قبلے کی طرف رخ کر نماز پڑھیں گے جس کی طرف ابراہیم علیہ السلام کرتے تھے، کیونکہ آپ نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو اور حضرت
حاجرہ علیہ السلام کو وہاں چھوڑا تھا اور خود قبلے کی تعمیر کی تھی، اسی کو کعبہ بنایا گیا تھا، اور بعد میں سلیمان علیہ السلام نے آ کر جو وہ بھی اللہ کے حکم سے بنایا تھا، تو انہوں نے بیت المقدس کو پھر اس وقت قبلہ بن گیا یہود اور نصارہ کے لیے۔ لیکن یہ ایک دوسرے کی بھی پیروی نہیں کرتے، اب مانتے تو ہیں اس قبلہ، لیکن کیا کرتے ہیں کہ یہود جو ہے وہ مغرب کی طرف، اور جو ہے کیونکہ شرقی حصے میں مریم علیہ السلام بیٹھی تھی، تو جو نصارہ ہیں وہ مشرق کی طرف رخ کر نماز پڑھتے ہیں، جس طرح بھی وہ عبادت کرتے ہیں۔ اگلی جو ہے آیت لے لیتے ہیں، آیت نمبر 146 ہے، الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے، اوتوا الکتاب، اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی تھی وہ اسے بالکل ایسے ہی پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ تھا، جن کو کتاب ملی تھی کتاب والوں کو پتہ تھا کہ آخری نبی زباں آنے والے ہیں، اور ان کو اس قبلے کے بارے میں پتہ تھا، کیونکہ ہو کی ضمیر جو ہے وہ قبلے کی طرف بھی جا رہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی جا رہی ہے، اور قرآن کی طرف بھی جا رہی ہے۔ اور واقعتاً ان میں سے ایک گروہ ایسا بھی ہے جو یقیناً حق کو چھپاتے ہیں حالانکہ وہ جانتے ہیں۔ اوتوا الکتاب جو ہیں وہ تو ساری امت ہو گئی، اور جو کتاب والے تھے، جن کو پتہ تھا، علم والے تھے، اور پتہ تھا کہ اپنے عوام کو بتانا کیا ہے، وہ بھی اس کو چھپا رہے تھے تاکہ لوگ، اصل میں کیوں لوگوں کو کتاب کے قریب نہیں آنے دیا جاتا، کیوں اس صرف جو نبی کے اتباع کے قریب نہیں آنے دیا جاتا، بلکہ صرف یہی کہا جاتا ہے کہ نبیوں کو اللہ کا بیٹا بنا دو یا ان کا مقام اللہ سے آگے لے جاؤ، یہ سب کچھ ہم دیکھ رہے ہیں۔ آج امت مسلمہ بھی آپ نے آپ کو دیکھے کہاں کھڑی ہے۔ اصل مسئلہ کیا ہے؟ اصل تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت، اور آپ کی کامل اتباع، جس طرح آپ نے زندگی گزاری، جس طرح آپ نے نماز پڑھی، جو طریقے آپ نے بتائے اسی پر رہنا ہے، اس سے آگے نہیں بڑھنا آپ نے، کیونکہ ہر نئی چیز جو ہے وہ بدعت ہے، اور بدعت جو ہے وہ گمراہی ہے، اور گمراہی جو ہے وہ اللہ اکبر جہنم میں آگ میں لے کے جانے والی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ بہرحال الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ، یعرفونہ کا لفظ جو ہے کما یعرفون ابناءہم 2 دفعہ ہے، اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ یعرفونہ جو ہے مادہ اس کا ہے عین را اور فے، فا یا فے، عین رے اور فے، 70 کلمات آئے ہیں قرآن کریم میں۔ المعرفۃ جو روٹ ورڈ ہے، جیسے میں نے پہلے بیان کر دیا، وہ المعرفۃ والعرفان کے معنی ہے کسی چیز کی علامت و آثار پر غور و فکر کر کر اس کا ادراک حاصل کرنا۔ جس کی معرفت ہوتی ہے نا، کسی کے معرفت مل گئی۔ العرف وہ نیک بات ہے جس کی اچھائی کو سب تسلیم کرتے ہیں، اس لیے کہا جاتا ہے کہ نیکی کا حکم دو، یعنی عرف کا حکم دو۔ الاعتراف بھی اس سے بنتا ہے، اس کے معنی کسی چیز کا اقرار کرنا ہے، اعتراف کرنا ہے، جیسے سورہ ملک کی آیت نمبر 11 میں آتا ہے فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ، کہ انہوں نے اپنے گناہوں کا اقرار کریں گے۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اگلا جو ہمارا کلمہ ہے وہ ابناءہم ہے، اس کا معنی جو ہے بے نون یا ہے، اور 183 کلمات قرآن کریم میں آئے ہیں۔ بنیتو ابنی بناؤن یا بنیانن کے معنی تعمیر کرنے کے ہیں، اور عمارت اور بیٹے کے ہیں۔ کتنا زبردست واسط زبان ہے یہ عربی، اللہ اکبر۔ اور بیٹا بھی چونکہ باپ کے لیے باپ منزلہ عمارت ہی ہوتا ہے، کیونکہ باپ اس کی تعمیر کرتا ہے، اس لیے اس کو بیٹا کہا جاتا ہے۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، لَيَكْتُمُونَ اس کا جو مادہ ہے قطمہ ہے، کاف جو ہے کتاب والا، اور تے جو ہے کاف تا اور میم، اور اس سے 21 کلمات آئے ہیں۔ قتمتہ قتمن و کتمانن جو ہے اس کے معنی کسی بات کو چھپانا ہے، ظاہر نہ ہونے دینا۔ ومن اظلم ممن قتم شہادۃ عندہ من اللہ، آیت نمبر 140 میں ہم نے پڑھا تھا پچھلے پارے میں، کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ کی جو گواہی اس کے پاس موجود ہے اس کو چھپائے۔ ہاں اللہ جی، تو اس کو آپ الحمدللہ اس کو چھپائے۔ اب اس کو دیکھ لیتے ہیں الحمدللہ، اس کو ایک دفعہ لفظ پر لفظ ترجمہ کر لیتے ہیں، کیونکہ میں نے وہ جتنی میں پہلے تشریح بیان کر رہا تھا اس کو میں نے تھوڑا سا کم کیا ہے تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ قرآن کے آیاتوں کو دیکھ سکیں، اور الحمدللہ بار بار جو آ رہے ہیں کلمات وہ بار بار میں تھوڑا سا اس کو اس لیے تذکرہ کر رہا ہوں تاکہ بات پھر ہمارے ذہن میں تازہ ہو جائے۔ الذین وہ لوگ آتیناہم الکتاب جن کو کتاب عطا کی گئی، یہاں پر آتینا کا لفظ ہے اس لیے کہ کیونکہ آتینا کا مطلب ہے کہ وہ لوگ جو کتاب جن کو دی گئی وہ کتاب کو تھوڑا سا جاننے والے ہوں، کتاب عطا کی گئی۔ یعرفونہ یہ اشارہ ہے علماء یہود کی طرف یا اہل کتاب کی طرف، وہ سب جانتے تھے۔ یعرفونہ وہ پہچانتے تھے، وہ معرفت رکھتے تھے، کما یعرفون ابناءہم اسی طرح پہچانتے تھے اس قبلے کو،
اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اس قرآن کو جیسے کہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہوں، اس طرح پہچانتے تھے۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور اس کے بعد بھی ایک فریق جو ہے، ایک گروہ جو ہے، علم کے باوجود بھی اس کو چھپا رہا تھا، یقین چھپا رہا تھا۔ جیسے میں نے بہت دفعہ یہ واقعہ بیان کیا، حضرت صفیہ بنت حی جن کے والد بہت بڑے عالم، چچا بہت بڑے عالم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو انہوں نے جا کر کہا کہ دیکھو، اپنے بھائی کو کہا، چھوٹے بھائی کو جا کر دیکھو کہ وہی ہیں جن کی نشانیاں ہمارے پاس موجود ہیں، اللہ اکبر۔ تو کہا وہی نشانیاں ہیں، جب آ کر بتایا تو کہا لیکن آئے تو یہ بنی اسماعیل میں سے ہیں، اللہ اکبر۔ نسل پرستی نے ان کو حق جو ہے اللہ اکبر چھپانے پر آمادہ کر دیا، یقین جانے، اللہ اکبر۔ اور وہ جانتے تھے اپنے بیٹوں کے بارے میں، تو مفسرین نے لکھا ہے تو ان کو پھر بھی شک ہو سکتا ہے کہ ان کی بیوی نے کیا گل کھلائے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی نشانی ان کی کتاب میں تھے، جو آتینہ کا یہاں آیا ہے، اتل کتاب جو ہے آتینہ کا آیا ہے کہ وہ کتاب کا علم رکھنے والے، جن کو کتاب پتہ تھا، کتاب کے جانتے تھے، جو اس کا علم رکھتے تھے، ان کے بارے میں یہ آیت بڑی سخت ہے، اللہ اکبر۔ اگلی آیت لے لیتے ہیں، آیت نمبر 147۔ آج کے سبق یہ ہے، الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، کہ بے شک حق جو ہے وہ آپ کے رب کی طرف سے آ چکا ہے، آپ کی رب کی طرف سے آ چکا ہے، خبردار آپ ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا۔ پھر وہی بات آپ کے توسط سے مجھے اور آپ کو سب کو بتائی جا رہی ہے۔ الحق جو ہے، حق بات، ہا کاف کاف اس کا روٹ ہے، 287 کلمات قرآن کریم میں آئے ہیں۔ الحق کو حق کے اصل معنی مطابقت اور موافقت کے ہیں، وہ ذات جو حکمت کے تقاضوں کے مطابق اشیاء کو ایجاد کرے، اور اس معنی میں یہ لفظ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر بولا جاتا ہے۔ سورہ یونس کی آیت ایک لے لیتے ہیں تاکہ بات کو سمجھ میں آ جائے۔ آیت نمبر 5 ہے، ما خلق اللہ ذالک الا بالحق، کہ نہیں پیدا کیا اللہ نے مگر اس پوری کائنات کو، ہر چیز کو حق کے ساتھ۔ الحق من ربک فلا تکونن، کونا کانا ہو جانا، کونا اسی سے ہے، من الممترین، کس میں سے؟ شک کرنے والوں میں سے۔ البریۃ کے معنی ہے کسی معاملے میں تردد کرنے کے، اور یہ شک سے زیادہ ہوتا ہے خاص۔ سورہ حج کی آیت نمبر 55 لے لیتے ہیں، تھوڑی بات اور سمجھ میں آ جائے گی۔ ولا یزال الذین کفروا فی مریۃ منہ، اور کافر ہمیشہ جنہوں نے انکار کر دیا نا، جو نہیں مانتے، وہ ہمیشہ شک میں رہیں گے، وہ کبھی شک سے باہر نہیں آ پائیں گے۔ الحق من ربک، اب اس آیت کو ہم ترجمہ کر لیتے ہیں لفظ بلفظ۔ الحق اور حق، یقیناً حق، من ربک آپ کے رب کی طرف سے ہے، فلا پس نہیں، تکونن آپ ہو جانا، من الممترین شک کرنے والوں میں سے۔ اگلی آیت بڑی خوبصورت آیت ہے، آیت نمبر 148 ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں، وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ اَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور ہر گروہ کی ایک روح ہے، ایک سمت ہے جس کی طرف وہ رخ کرتا ہے۔ لہٰذا اے ایمان والو، تم نیک کاموں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرو۔ تم جہاں بھی ہوگے، اللہ تم سب کو اپنے پاس لے آئے گا، اللہ اکٹھا کر لے گا، اور یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَلِكُلِّ، کل جو ہے بولا جاتا ہے، ہر ایک کے لیے بولا جاتا ہے۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ، ہر ایک کے لیے ایک روح ہے، ایک سمت ہے۔ وجہتن، واو جیم اور ہا، واو جا جیم اور ہا سے 78 کلمات قرآن میں آتے ہیں۔ الوجہ، وجوہن کے اصل معنی چہرے کے ہیں، کیونکہ استقبال کے لیے سامنے آتا ہے، روح بھی اسی طرف، جس طرف انسان آتا ہے قبلہ اس کی طرف روح کرتا ہے، تو اس کے لیے یہ بولا جاتا ہے انسان کا چہرہ سامنے آتا ہے، اس لیے وہ چیز جو انسان کی سب سے پہلے سامنے آتی ہے اسے وجہ کہا جاتا ہے۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، تو ہر ایک کا ایک روح ہے اور وہ اسی کی طرف چہرے کو رکھتا ہے، واللہ پھیرنا، اسی کی طرف چہرے کو رکھتا ہے۔ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، دیکھیں واللہ کا جو روٹ ہے ہم نے پڑھا تھا، واو لام یا، 232 کلمات قرآن کریم میں آئے ہیں۔ مولیہا جو ہے اس کا جو روٹ ورڈ ہے واو لام اور یا ہے۔ واللہ کسی بات کا اقرار کر کے اسے پھر جانا، انکار کرنا، منہ پھیر لینا، کسی طرح رخ کر لینا، سب کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، اگلا جو ہمارا کلمہ ہے، تم سبقت لے جاؤ۔ یہ سبقت کا لفظ جو ہے اردو میں پڑھا جاتا ہے، سین، با اور قاف، اس کا کلمہ جو ہے مادہ ہے۔ 37 کلمات قرآن کریم میں آتے ہیں۔ السبق کے اصل معنی ہے چلنے کے، آگے بڑھ جانے کے۔ الاستباق کے معنی ہے ایک دوسرے سے سبقت کرنا۔
سورہ یوسف میں جب یوسف علیہ السلام کے بھائی یوسف علیہ السلام کو اپنے باپ سے اجازت لے کر لے گئے تو آ کر بہانہ کیا تلاش کیا کہ ہم ایک دوسرے سے دوڑ لگا رہے تھے، یعنی سب کا لے کے جانے کے لیے کہ کون جیتتا ہے نا. تو اس میں انہوں نے کہا، آیت نمبر جو ہے 17 ہے سورہ یوسف کی، انا ذہبنا نستبقوا، ہم نے دوڑ کے مقابلے میں لگ گئے اور ان کو جو ہے چھوڑ دیا یوسف علیہ السلام کے سامان کے پاس. پھر استعارہ کے طور پر فضیلت کے معنی میں استعمال ہونے لگا. سورہ واقعہ سورہ نمبر جو ہے 56 آیت 10 میں آتا ہے، والسابقون السابقون، اللہ اکبر. اور سبقت لے جانے والے وہ ہیں جو سبقت لے گئے، اللہ اکبر، جو بہت آگے بڑھ گئے، اور آگے نکل جانے والے ہی اعلیٰ درجے کے لوگ ہیں. ان کے لیے سابقون جو ہیں وہ سب سے آگے جو اعلیٰ درجے کے ان کے لیے آئے ہیں. وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ. اگلا لفظ خیرات کا ہے. الخیرات مادہ جو ہے خا یا را ہے، اور یہ کلمہ قرآن کریم میں اس مادے سے بننے والے 196 کلمات آئے ہیں. الخیر وہ ہے جو سب کو مرغوب ہو، سب کو اچھی لگتی ہے، مثلا نقل، عدل، فضل، بلائی اور تمام مفید چیزیں، اور خیر جو ہر حال میں ہر ایک کے نزدیک پسندیدہ ہو. آسانی کے لیے اللہ اکبر اپنی آخرت کو داؤ پہ نہ لگائے. سورہ احزاب کی آیت نمبر 61 میں آتا ہے، یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون. وہ خیرات یعنی نیکی کاموں میں آگے بڑھ جاتے ہیں اور اس کے لیے ایک دوسرے سے سبقت لے کے جانے کی کوشش کرتے ہیں. وَلِكُلٍّ ہر ایک کے لیے، وجہتن ایک سمت، ایک رخ ہے، ہوا مولیہا اسی کی طرف وہ اپنا منہ رکھتا ہے، رخ کرتا ہے. فاستبقوا الخیرات تو بس تم نیکیوں کی طرف اپنا رخ کر لو، اس میں آگے بڑھنے کی کوشش کرو. اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا، جہاں کہیں بھی ہوگے اللہ تم سب کو اکٹھا کر کے لے آئے گا. ان اللہ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اللہ اوپر، کلی ہر ایک، شیئن ایک ہر ایک چیز، قدیر ہر ایک پر قدرت رکھتا ہے، قادر ہے. اگلی آیت آج کے سبق کی آیت نمبر 149 ہے. اس کو پہلے تلاوت کر لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن حیث خرجت فولی وجہک شطر المسجد الحرام وانہ للحق من ربک وما اللہ بغافل عما تعملون. اور آپ جہاں کہیں سے بھی نکلیں تو اپنا چہرہ مبارک نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام کی طرف کر لیں. پھر وہی ایک بات کو کتنی دفعہ ریپیٹ کیا گیا ہے. یقیناً آپ کی رب کی طرف سے وہ بار بلا شبہ حق ہے. جہاں بھی آپ داخل ہوں، جہاں سے نکلیں، اپنا چہرہ اس طرف کر لیں جو ہے مسجد حرام کی طرف کر لیں. یقیناً آپ کے رب کی جانب سے یہ بلا شبہ حق ہے. اور جو بھی تم عمل کرتے ہو اے مومنو، اللہ تمہارے اعمال سے ہرگز غافل نہیں ہے. تم نہ گھبراؤ، جو نمازیں تم نے ادھر پڑھی ہیں وہ بھی اللہ کا حکم تھا، اس میں اللہ کی حکمت تھی، وہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں. اس کو دیکھ لیتے ہیں. حیثو کا لفظ جو ہے آ رہا ہے، اس کو پہلے بھی پڑھ لیا ہے، خا، یا اور سا. اور یہ کلمہ جو ہے قرآن میں اس 31 کلمات آئے ہیں. حیثو ظرف مکان ہے، مکان بہم مبہم ہے، جس کے بعد جملے کی تشریح ہوتی ہے اصل میں. اس کے بعد جیسے ہم نے پچھلی آیت 144 میں پڑھا، وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ جہاں کہیں بھی تم ہو، اور یہاں ہم پڑھ رہے ہیں وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ اور جہاں کہیں سے بھی آپ نکلیں تو تم جہاں سے بھی نکلو. اگلا لفظ شطر ہے، شطرہ جو ہے وہ ہم پڑھ چکے ہیں. یہ قرآن میں اس مادے سے 5 کلمات آئے ہیں. شین، تو اور را اس کا جو ہے مادہ ہے. شطر الشیء کے اصل معنی ہے کس چیز کے نصف ہونے کے ہیں. شطرہ کا لفظ جو ہے بمعنی سمت آیا ہے، یعنی اس سمت کر لے. ولی وجہ کا شطر المسجد الحرام تو اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لو. اس آیت کو ہم لفظ بر لفظ ترجمہ کرتے ہیں کیونکہ بار بار وہی لفظ آ رہے ہیں. تو الحمدللہ اب تو میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی اس کو غور سے سنے گا اس کو بات ساری سمجھ میں آ جائے گی، اور ان آیات کی وہ خود بھی ٹرانسلیشن ترجمہ کر سکتا ہے. ومن حیث اور جہاں کہیں بھی، خرجتا جہاں کہیں سے بھی آپ نکلیں، فولی پس آپ پھیر لیں، وجہ کا اپنا چہرہ، شطر المسجد الحرامی مسجد حرام کی طرف، وَإِنَّهُ اور بے شک وہ جو ہے یہ قبلہ جو ہے، للحق من ربک یہ یقیناً حق ہے. لام جو ہے اس کے لیے بھی یقین کے لیے ہے، انا بھی یقین کے لیے ہے، تو یقیناً حق ہے من ربک آپ کے رب کی طرف سے. وَمَا اللَّهُ اور اللہ بِغَافِلٍ اور جب بھی ماں کے بعد بے آئے تو نہیں کے لیے آتا ہے، اور اللہ غافل نہیں ہے. یہ بات ہم پہلے بھی کر چکے ہیں. جب بھی ماں کا لفظ کیا اگلے بھی آتا ہے، استفہام میں بھی آتا ہے، اور اسی طرح ماں کا لفظ نہیں کے لیے اس وقت آتا ہے جیسے اس کے بعد بے آ جائے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ اور اللہ غافل نہیں ہے
اما تعملون، اے مومنو جو بھی تم عمل کر رہے ہو۔ تحویل قبلہ کے ضمن میں آخری آیت آج لے لیتے ہیں، 150 نمبر آیت ہے، اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اور جہاں کہیں بھی سے تم نکلو اے مومنو، اور تم اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کر دیا کرو، اور جہاں کہیں بھی تم ہو تو اسی طرف اپنا رخ کرا کرو، اسی جانب اپنا رخ کیا کرو، تاکہ لوگوں کو تمہارے خلاف کوئی حجت باقی نہ رہ جائے۔ ایک تو یہود و نصارہ کو حجت نہ رہ جائے، اور اسی طرح جو تمہارے اختلاف ہیں اس پر کوئی حجت ان کے پاس نہ رہ جائے۔ تو یہ تو ایک دوسرے کی بات نہیں مانتے، تو ہم ان کی بات کیسے مانیں گے؟ یاد کر لیں وہ آیت وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تم لوگ جو ہے بہترین امت ہو، تم جا کر لوگوں میں اللہ اور اس کے رسول کی اس دین کو پہنچاؤ گے، گواہی دو گے۔ اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلم شریف کی حدیث سے ایک ذہن میں آ گئی، فرمایا میری امت کے جس یہودی اور نصارہ تک یعنی نصرانی تک میری بات پہنچ گئی، پھر بھی اگر وہ مجھ پر اور اس کتاب پر ایمان نہ لایا، قرآن پر ایمان نہ لایا، تو پھر جنت میں نہ جا پائے گا۔ پہنچانی میں نے اور آپ نے ہے، اور صرف گفتگو سے نہیں، صرف قول سے نہیں، بلکہ کردار سے بھی۔ آج امت مسلمہ اپنے کردار پر غور کر لے۔ اللہ اکبر۔ سب سے بڑا بیڑیل تو شاید ہم خود بن چکے ہیں۔ لوگوں کو دین کی طرف نہ آنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ ہمارے کردار کو دیکھتے ہیں، تو پھر وہ دین سے پرے ہٹ جاتے ہیں۔ اور آج بھی الحمدللہ جتنے لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت سیرت کو پڑھنے کے بعد اور قرآن کو پڑھنے کے بعد، سب سے بڑی بات ہے قرآن کو پڑھنے کے بعد اسلام قبول کر رہے ہیں۔ اسی طرح ایک جگہ پر انگلینڈ میں یہ واقعہ ہوا کہ ایک شخص نے اسلام قبول کیا، تو اس نے اپنے پڑوسی ایک مسلمان کو کہا مجھے قرآن لا دو، تو اس نے قرآن لا دیا، انگلش ٹرانسلیشن والا۔ جب اس نے ٹرانسلیشن پڑھی تو کہتا ہے یہ کون سی کتاب مجھے دے دی ہے، تم لوگوں کو تو اپنا بھی کوئی عمل اس کے مطابق نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ حال ہے ہمارا۔ اسی طرح ہم لوگوں تک گواہی نہیں دے رہے۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ امریکہ میں ایک شخص نے جب اسلام قبول کیا، تو جب وہ آیا اپنا اعلان کیا تو رو رہا تھا۔ کہتا ہے میرا ایک کلیگ جو میرے ساتھ دفتر میں میری جگہ میرے ساتھ تھا، اس نے کبھی مجھے اسلام کی دعوت ہی نہیں دی۔ اے مسلمانوں، تمہارے پاس اتنا بڑا خزانہ ہے اور تم نہ خود فائدہ اٹھا رہے ہو اور نہ ہم تک پہنچا رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق دے۔ تو حجتن جو ہے لفظ ہے لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حجتن جو ہے اس کا روٹ ورڈ ہے جیم، اور اس روٹ ورڈ سے اس مادے سے 33 کلمات قرآن کریم میں آئے ہیں۔ الحجت اس دلیل کو کہتے ہیں جو صحیح مقاصد کی وضاحت کے لیے بیان کی جائے۔ سورہ الانعام کی آیت نمبر 149 میں آتا ہے کل فللہ الحجت البالغہ، کہہ دو کہ اصل دلیل، اصل حجت تو اللہ ہی کی غالب رہتی ہے۔ المحاجت اس جھگڑے کو کہتے ہیں جس میں ایک دوسرے کے ساتھ محاجت دلیل بازی سے ایک دوسرے کو اپنے مقصد کی طرف لانے کے لیے کوشش کی جائے یا بات سمجھائی جائے۔ آل عمران کی آیت نمبر 66 میں بڑے خوبصورت آیت ہے، جہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کن سے؟ یہ نصرانیوں سے، عیسائیوں سے۔ ہا انتم ہا اولائی ہا ججتم فیما لکم بہ علم، دیکھو اس بات پہ تو تم ہم سے جھگڑا کر لو، حجت بازی کر لو، دلیلیں دو جس کا تمہیں علم ہے۔ ہاں تو جس کا تمہیں علم نہیں ہے اس بات پر کیوں جھگڑتے ہو، اس بات پر کیوں دلیلیں دیتے ہو؟ اللہ اکبر۔ آج امت مسلمہ بھی اپنے آپ کو دیکھ لے، ایک دوسرے سے بحث کرتے ہیں تو ایسی باتیں لے کے آئیں گے قرآن و حدیث کے علاوہ جن کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ فلاں پرسنالٹی نے یہ کیا، فلاں پرسنالٹی نے یہ کیا۔ میں ان چیزوں میں پڑھنے نہیں جاتا، ورنہ اللہ تعالیٰ معاف کرے، یقین جانے جب یہ میں آیتیں پڑھ رہا تھا تو میرے ذہن میں ایک ہی چیز تھی کہ آج امت کا حال کیا ہے۔ سب سے بڑا جو مسئلہ ہے ہمارا وہ قرآن سے دوری اور فرقہ واریت ہے، اور اصل بات جو ہے فرقہ واریت بھی قرآن کی دوری کی وجہ سے ہی ہے۔ یہ کتاب اگر ہر شخص کھول لے، کیونکہ بہت سارے لوگ کہیں گے جی کتاب نہ کھولیے گا، 14 علوم، ان سے پوچھا جائے یہ 14 علوم یا 16 علوم جو آپ کہتے ہو، کیا صحابہ کرام نے یہ علوم حاصل کر کے اس کتاب کو پکڑا تھا اور پھر پوری دنیا پر چھا گئے تھے، غالب آئے تھے؟ وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اور اس کتاب کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کتاب کے ذریعے اللہ بہت ساری قوموں کو سرفراز کرے گا، کامیاب کرے گا، دنیا پر غالب کرے گا، اور چھوڑنے کی وجہ سے ذلیل و خوار ہوں گے۔ بہرحال ظالموا کا لفظ اگلا آ رہا ہے لیکون للناس علیکم حجۃ الا الذین ظلموا۔ ظلموا زوئیں، زوا جو ہے لام اور میم اس کا روٹ ہے، اور اس
روٹ ورڈ سے اس مادے سے 315 کلمات قرآن کریم میں ہیں۔ الظلم اہل لغت اور اکثر علماء کے نزدیک اس کا معنی یہ ہے کہ کسی چیز کو اس کا حق نہ دیا جائے، کسی چیز کو اس کے مقام پر نہ رکھا جائے، کسی کو یعنی اللہ کا جو مقام ہے اس کو نیچے کر دیا جائے، یا اللہ کے نبیوں میں سے رسولوں میں سے کسی کا مقام اللہ سے بڑھا دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ اور سب سے بڑی زیادتی تو اللہ کے ساتھ جو کی جاتی ہے اس کو کہا جاتا ہے ظلم۔ ان الشرک لظلم عظیم، سورہ لقمان کی آیت نمبر 13 میں لقمان نے کہا تھا اپنے بیٹے سے کہ بیٹا یاد رکھنا سب سے بڑا ظلم جو ہے وہ شرک ہے۔ اگلا لفظ ہے فلا تخشوہم واخشونی۔ تخشو کا لفظ جو ہے خشیت سے ہے، ہا شین اور یا اس کا مادہ ہے، اور اس مادے سے 48 کلمات قرآن کریم میں آئے ہیں۔ الخشیت اس خوف کو کہتے ہیں جو کسی کی عظمت کی وجہ سے دل پر طاری ہو جائے، کسی سے ڈرنے کی وجہ سے یہ بات عام طور پر ہوتی ہے۔ اللہ کی خشیت جو ہے، اللہ اکبر، جس سے انسان اللہ سے جس کی وجہ سے ڈرتا ہے، اور اللہ فرما رہا ہے سورہ فاطر کی آیت نمبر 28 میں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ کے بندوں میں سے سب سے زیادہ علم والے جو ہیں، جو صحیح علم رکھتے ہیں، وہی اللہ سے ڈرتے ہیں، صاحب علم جو ہے۔ وَلِيُتِمَّ، اتمہ جو ہے تمام کر دینے کے لیے آتا ہے، تا میم اور بیم اس کا مادہ ہے۔ 22 کلمات قرآن میں آئے ہیں اس مادے سے۔ تمام الشیء کے مطلب ہے کس چیز کی حد تک پہنچ جانا، تمام ہو جانا، مکمل ہو جانا۔ تمام کا لفظ کسی چیز کے متعلق بھی استعمال ہوتا ہے، اور مقدار کے کسی چیز کے مطلب کہ مکمل ہونے کے لیے طرف بھی آتا ہے، اور اسی طرح مقدار وغیرہ پر بھی بولا جاتا ہے۔ اور تیرے رب کے کلمات تو پورے ہو کر رہیں گے، تمام پورے کے پورے ہو کر رہیں گے۔ وَلِيُتِمَّ، تاکہ اللہ پورا کرے۔ وَلِيُتِمَّ نعمتی، اپنی نعمت علیکم، اے مومنو تم پر۔ نعمتی یہ بھی ہو چکا ہے، نون عین میم سے قرآن میں 140 کلمات آئے ہیں اس مادے سے۔ نام، انعام، نعمت یہ سب اسی سے بنتے ہیں۔ میں جب بھی یہاں آتا ہوں تو ایک دفعہ ضرور بیان کر دیتا ہوں، انعمتو کا مطلب ہے کہ میں نے انعام کیا۔ اگر ہم اس کو غلط پڑھیں گے، انعمت علیہم، انمتا ہے وہاں پر سورہ فاتحہ جو ہم پڑھتے ہیں، انمتا کا مطلب ہے آپ نے نام کیا ہے، اللہ آپ نے نام کیا، اور نمتی ہو تو ایک مؤنث نے نام کیا، تو بڑے ضرورت ہے کہ ہمیں اعراب جو قرآن میں اعراب لگے ہوئے ہیں ان پر بھی غور و فکر کرنا ہے کہ کہیں کوئی ایسے لفظ ہم سے نہ نکلیں جس سے اللہ تعالیٰ کرے کہ ہماری پکڑ ہو جائے۔ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ تہتدون جو ہے اگلا لفظ ہے، یہدی ہے، ہدایت ہے، اور اس کو بار بار رپیٹ کیا جا چکا ہے۔ 316 کلمات قرآن میں آئے ہیں۔ ہدایتوں کا مطلب ہے کہ کسی کو بڑے خوبصورت طریقے سے اس کی رہنمائی کر دی جائے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے 3 طرح کی ہدایت دی ہے، میں بار بار بیان کرتا ہوں۔ ایک وہ جو اس کے اندر رکھ دی گئی ہے، معرفت ضروری ہے، اس کو کیا چاہیے، اس کی کیا ضروریات ہیں، کیا کھائے گا، کیا اس کی ضرورت ہے، اس کی افزائش نسل ہونی ہے۔ اور اسی طرح یہ اس طور پر تو ہر جنس کو، ہر جاندار کو، چاہے وہ سمندر میں رہتا ہو، زمین پر ڈیگتا ہو، وحشی جانور ہو یا جو مویشی جانور ہو، سب کو اللہ نے ہدایت دی ہے۔ دوسری وہ جو پیغمبروں اور کتابوں کے ذریعے انسانوں کو تک پہنچا دی، اور پیغمبر اور کتابیں نازل کیں تو اس کے ذریعے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہدایت دی۔ اور تیسری وہ جو لوگ کوشش کرتے ہیں ہدایت کی کوشش کے لیے، تو اللہ ان کو ضرور ہدایت کا راستہ دکھاتے ہیں۔ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، اللہ فرما رہا ہے کہ جو بھی کوشش کرے گا تو ہم ضرور راستہ دکھائیں گے۔ اب تھوڑا سا انشاءاللہ تعالیٰ یہ مکمل ہو گئی ہماری آیات، اس کو صرف اس آیت کو جو ہے ہم ایک دفعہ ترجمہ کر لیتے ہیں تاکہ لفظ پر لفظ، اور اس کے بعد مکمل کر لیتے ہیں آج کا سبق۔ اصل بات ان آیتوں سے ایک چیز جو بار بار سمجھ میں آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ ہمیں ایک قبلے کی طرف رکھنا چاہتے ہیں تاکہ مسلمانوں میں فرقہ واریت نہ ہو، اختلافات نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، پھر جہاں سے بھی آپ نکلیں، فَوَلِّ، پس آپ پھیر لیں، وجہ کا، اپنا چہرہ، شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، اے مومنو تم بھی جہاں کہیں بھی ہو، فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، تم بھی اسی چہرے کی، اسی قبلے کی طرف اپنی سمت کر لو، رخ کر لو، لِأَلَّا، تاکہ نہ رہے، یکونا، لوگوں کے پاس، لِلنَّاسِ، یکونا لِلنَّاسِ، لوگوں کے پاس، علیکم، تم پر، حجتن، کوئی بھی حجت، کوئی دلیل، الا الذین ظلموا منہم، لیکن ظالموں نے تو پھر بھی باتیں کرتے ہی رہنا ہے، چھوڑ دو ان کو۔ فلا تخشوہم واخشونی، اللہ فرما رہے ہیں کہ ان سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ اللہ اصل بات تو یہ ہے کہ اللہ کا خوف ہمارے دلوں میں آ جائے۔ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتِي، تاکہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں تم پر اپنی نعمت، علیکم وَلِيُتِمَّ نِعْمَتِي علیکم، میں تم پر اپنی نعمت تمام کروں، وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم ہدایت والا راستہ پا جاؤ، کامیابی کا راستہ پا جاؤ اور کامیاب ہو جاؤ۔ کیونکہ یہ میں پچھلی دفعہ بھی شاید جنہوں نے وہ پروگرام دیکھا ہو تو میرا بار بار دل چاہتا ہے یہاں کچھ اور اشعار کا اضافہ کر کے بات کو مکمل کروں گا۔ اللہ کرے کہ یہ امت کھڑی ہو جائے، یقین جانیں۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث میں صرف بیان کر دیتا ہوں اور اس کے ساتھ یہ اشعار کے ساتھ پروگرام کو مکمل کر لیتا ہوں کہ آپ نے فرمایا کہ اندیشہ ہے کہ تم پر اقوام عالم اس طرح ٹوٹ پڑیں گی جیسے بھوکے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ سیاسی جلسوں کو ذہن میں لیں کہ کیسے کھانے پر ٹوٹتے ہیں۔ تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس وقت ہم مسلمان تعداد میں اتنے کام ہو جائیں گے کہ لوگ اس طرح ٹوٹ پڑیں گے؟ تو فرمایا نہیں، بلکہ تعداد میں تو تم بہت زیادہ ہو جاؤ گے، لیکن تم میں اللہ پر وہن پیدا ہو جائے گا۔ پوچھا کہ یہ وہن کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا کہ دنیا کی محبت اور موت کا خوف، موت سے نفرت کہ موت نہ آئے، بس ادھر ہی رہنا دنیا میں۔ اور آج دیکھ لیں کہ فلسطین میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کا نتیجہ کیا ہے؟ آپس کے اختلافات، ہر ملک اپنے آپ کو بچانے کی فکر میں ہے کہ مجھے کوئی زندہ نہ پہنچے، میں کیوں وہ بات کروں جس سے بڑی بڑی قوتیں مجھ سے ناراض ہو جائیں۔ اللہ اکبر، اللہ کرے کہ یہ امت ایک ہو، منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی، ہمارا نفع بھی ایک ہی نقصان ہے، ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک، فرقہ بندی ہے کہیں کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ یہ تو اقبال کے شعر تھے۔ اللہ اکبر، درد دیکھیں کتنا ہے۔ اور پھر مولانا الطاف حسین خالی، بڑے خوبصورت شعر ہیں۔ اللہ اکبر، پستی کا کوئی حد سے گزر نہ دیکھے، اسلام کا گر کر نہ ابھر نہ دیکھے، مانے نہ کبھی کہ مد ہے ہر جزر کے بعد، دریا کا ہمارے جو اتر نہ دیکھے۔ کیسا خوف تھا 26 لاکھ مربع میل پر، جو دنیا کا 75% سے زیادہ اسلام پھیلا ہوا تھا اور ایک روپ اور دبدبہ تھا، خلافت تھی جب تک۔ خلافت اللہ کرے آج بھی سارے مسلمان ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہو جائیں، تو پھر دیکھیں کہ کوئی مسلمان ملکوں کو کیسے تنگ کرے گا، کیسے یہ قتل و غارت کا بازار سجایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جو کہا گیا ہے اور جو قرآن کا سبق ہے اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے اور جو صحابہ کی اسپیشلی میں کہوں گا جو ان کا کردار ہے، اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا